سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم وإنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم. ہم پچھلی ساری آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان فرما دیا، اور سب سے بڑا مقصد زندگی اب تک جتنی آیاتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے ہمارے سامنے پیش کیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقد فاز فوزا عظیما. اور اس کے مقابل اس مشن میں ہمیں فیل کرنے والا، ناکام کرنے والا شیطان ابلیس، اس کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا کہ ابلیس اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کس چیز سے ہے کہ جس جگہ سے اس کو نکالا وہاں ہمیں نہیں جانے دے گا اور جہنم جلائے گا. یہی اس کی خوشی اور یہی اس کا مشن ہے. یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس نے بہت سی چیزیں مانگی، بلکہ کیا کہ مکمل اختیارات کے ساتھ آ گیا کہ بھائی کوئی ایسی طاقت جو ہے اس نے چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے. آگے سے بھی جاؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی، یعنی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے وہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا. تو پھر ہم تو ہو گئے مسکین، دنیا میں آنے کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ پاک نے اس کو بہت اچھا انتظام فرمایا ہمارے لیے، اکیلا نہیں چھوڑا. اب وہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عبادات کی شکل میں ایسے خوبصورت ویپن ہمیں دیے کہ جہاں شیطان کا بس کر چلنا اس کا جگر پارا ہو جاتا ہے، وہ جگہیں چھوڑ جاتا ہے، کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسی عبادات عطا فرمائی اس دنیا کے اندر. یہ جو عبادات اللہ نے ہمیں دی ہیں فرائض پر شکل میں، یہ کوئی ہمارے پہ سختی یا جرمانہ یا ہمارے پریشانی کے لیے نہیں دیا. ایک چیز ہمارے فائدے کے لیے دی ہے، کہ یہ ہمارا پروٹیکشن ہے. شیطان جب حملوں کے ساتھ آئے گا، جو اس کی بڑی طاقت ہے، انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، تو کہ انسان بچے گا کیسے؟ تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دیا ہے عبادت کی شکل میں. کوئی سزا نہیں ہے ہمارے پہ عبادت، کوئی یہ نہیں کہ ہم مشکل اللہ نے ڈالنا ہے، نہیں، بلکہ اس عبادت سے تو ہماری زندگی کے اندر سکون اور آخرت بنتی ہے انسان کی. پہلی چیز تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی عبادت کو اللہ نے ہمیں دی ہے کرنے کے وقت کسل محسوس کر رہے ہیں، سستی محسوس کر رہے ہیں، ہمت نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، دنیا کے لالچ میں ادھر ادھر معاملات میں اہمیت دینی، سارا کا سارا سمجھ جائیں کہ شیطان نے ہمارے ذہنوں کو کیپچر کر لیا ہے اور ایک بالکل خواب کی طرف لگا دیا ہے. جوان ہوئے، بڑے ہوئے، نوکری کی، عورتیں بھی، مرد بھی، پیسے بھی، مکان، یہ پل بھر کے اندر غائب ہو جاتے ہیں. ابھی نیکسٹ گلی میں نیکسٹ اسٹریٹ کے اندر ایک صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہسپتال لے جائے گا، ان کو رکھا گیا، پتہ چلا یہ بیمار ہیں، ابھی پتہ چلا ان کا جنازہ ہو رہا ہے. ایک صاحب اسی گلی میں ایک آگے بہت بڑا مکان بن رہا ہے. میں نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ کئی دن سے اس کو دیکھا جا رہا ہے مکان بن رہا ہے بہت عالیشان. تو پتہ چلا بھی مکان تو مکمل ہونے ہی والا تھا، سب کچھ پتہ نہیں کیسے کیسے دروازے لگے رہے تھے اس میں کہ بیمار ہو کے اسپتال جا رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی کا. ہمارے بچے نے فلاں کر لیا، یہ کر لیا، پہنچ گیا. یہ سب چیزیں خواب ہے انسان کے لیے. بہتر انسان زندگی میں وہ ہے انسان جو زندگی کو سمجھ جائے کہ اصل زندگی ہماری آنے والی ہے. تو جو عبادات اللہ پاک نے نہیں ہے، پہلی چیز تو ہمارے پہ کوئی مصیبت ڈالنے کے لیے نہیں دی گئی، کوئی پریشانی کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ کس لیے دی گئی ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شیطان کا اور نفس کا توڑ ہے. جب ہمیں وہ گناہوں کی طرف راغب کرے، ہم عبادت کو کر لیں، وقت جائے گا، ختم ہو جائے گا. نمبر 2، اگر اس میں سستی اکسی آ رہی ہے تو سمجھیں شیطان سستی ڈالنے کے بڑے طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے. اکثر آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے باتوں میں بڑے بڑے طریقے ہیں. جو انسان کی جو عبادت میں سستی ہے تو سستی ختم ہو جاتی ہے انسان کی. تو ایک چیز تو پکی کرنے کی، عبادت نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے. گھاٹا ہی گھاٹا اس میں بھائی، وہ گھاٹا ہے، بڑھتی ہے ہی نہیں. تیسری چیز اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عبادت اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ خود کو فائدہ نہیں اس سے بھائی. کچھ چپے خالی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت نہ کریں، لیکن ہماری کیا بات جو وہ کرتے ہیں، پیدا ہی عبادت کے لیے اللہ نے ان کو کیا. یہ بات بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سب انسان کو فائدہ ہے. یہ فلسفہ تو پورا سمجھ جائے آدمی کہ یہ اس میں ہی ہماری بھلائی ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، جیسے میں آپ کو کہوں گی آپ باہر جا رہے ہیں، سخت بارش ہے، آپ یہ امبریلا لے جائیں، آپ بارش سے بچ جائیں گے. آپ سنبھل کے پرواہ نہ کریں، آپ خشک آئیں گے گیلے آئیں گے، زہر بھیگ بھاگ کے نزلہ زکام ہو جائے گا، فلو وغیرہ. اللہ پاک کرے تم اس دنیا میں جا رہے ہو جائیں پریشانی مصیبتیں سب چیزیں میں جو پیدا کی ہوں گی، لو یہ چھتری لے جاؤ، یہ نماز کی چھتری ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کی چھتری، اور وارکعوا مع الراکعین. سبحان اللہ، یہ چھتری دے دی اللہ پاک نے. اس دنیا میں میں کہا باہر جا رہے ہیں چھتری لے جائیں، بارش سے بچ جائیں گے. تو ہم جو دنیا میں آئے کہنا میں تمہیں چھتری دے رہا ہوں، اس سے تم ہر چیز سے بچ جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین. ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے اس عبادت کا ذکر فرمایا. تو یہ ہماری پروٹیکشن ہے. ایک چیز سمجھتے، اور اللہ نے تو فضل بھی یہ فرمایا، کرم بھی یہ فرمایا. دو چیزوں کہ اگر سستی وغیرہ ہے تو اس پہ اتنے انعام رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، اتنے انعامات رکھ دیے ان عبادت پہ کہ تم کرو گے تو یہ انعام بھی دوں گا تمہیں. بتائیں ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی بتا آپ باہر جا رہے ہیں، میں اپنی چھتری لے جائیں، آپ بارش سے بچ جائیں گے، تو آپ کا میرا احسان ہے آپ پر، آپ کہیں شکر جی بڑی مہربانی ہے. بتائیں پھر میں آپ کو نہیں جی آپ ضرور کریں، اس کو ضرور سر پہ رکھیں، اور میں آپ کو یہ 500 پاؤنڈ بھی دوں گا، آپ رکھیں گے. بڑا حیران ہو کہ فائدہ بھی میرا ہے، پیسے مجھے دے رہا ہے. تو اللہ پاک یہ کر رہے ہیں کہ نماز ہی پڑھو، نماز پڑھو گے تو میں تمہیں اتنی انعام دوں گا.
کتنی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ثواب بخشے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. کیسے کیسے نماز کے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. آپ دیکھیں اتنے ثواب عطا فرمایا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. امام جعفر بن محمد روایت فرماتے ہیں، میرے جد محترم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز رب کی خوشنودی ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا انعام دیا کہ نماز معمولی چیز نہیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے اس نماز سے. ملائکہ کی محبت ہے. ملائکہ جو آسمانوں پر ہے، جو انسان نماز پڑھتا ہے تو بندے سے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. انسان سے جب محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیماریوں میں، مصیبتوں میں بعض دفعہ کو پتہ بھی نہیں چلتا نمازی کو، اس کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود ہونے لگتے ہیں. خود کہتا ہے یار کیسے ہو رہے ہیں میرے کام. اس کو کیا پتا کہ ملائک جو ہم سے محبت کرنے لگے ہیں اس نماز کی وجہ سے تمہارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہاری دعائیں کرتے ہیں. انبیاء اسلام کی سنت ہے، یعنی ایک نبی کی سنت نہیں بلکہ کیا ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے. نماز ادا کی ہے تمام انبیاء نے. ہماری نماز تبدیلی آئی لیکن نماز ادا فرماتے تھے. معرفت کا نور ہے تعریف والی نماز. معرفت کسی کو کہتے ہیں؟ عرفان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا. اللہ کے قریب ہونا. اس کا نور ہے، یعنی کیا ہے کہ یہ لائٹ ہے جو آپ تو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. نماز معرفت اللہ کی معرفت تک لے جاتی ہے آپ کو. بغیر نماز کے آپ معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے. بڑی بات یہ ہے کہ ایمان کی اصل ہے ریئلٹی آف فیتھ. انسان کے جو ہے ایمان کی اصل نماز ہے. دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو ایمان کی اصلیت اور ریئلٹی نصیب ہو جاتی ہے. تیسری چیز، اللہ اور بندے کے مابین شفیع ہے یہ نماز. سبحان اللہ. یعنی کیا بات کہ سورس ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو، یا میری آپ سفارش کر دیں اس آدمی سے، آپ اس کو جانتے ہیں، اس آدمی سے آپ میری سفارش کرتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی سفارش کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، حاجت سفارش ہو جائے گی. نماز سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ سے. کتنی بہترین چیز ہے. پتہ ہے کوئی حاجت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ نہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے کہتے اللہ تعالیٰ پھر نماز جو آپ کی سورس بن جاتی ہے. نمازی کی قبر کا چراغ ہے. یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے. قبر تو جائے گی نا ہماری، مرنا تو ہے نا سب نے، وہ تو اندھیرا ہے. لیکن آپ نمازی ہیں الحمدللہ، نماز پڑھتے رہے تو روشنی کے چراغ جل رہے ہیں. یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ کی نماز لائٹ، اندھیرا ہی نہیں. قبر میں اس کے پہلو کے لیے بستر ہے. اللہ وہاں بستر کا تصور کر سکتے آپ؟ بتاؤ، کیڑے مکوڑے، قبر ہے، مٹی. کہتے ہیں نہیں، وہاں جائیں گے تو آپ کو نماز بستر کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گی، بیڈ بنی ہوگی نماز کا. منکر نکیر کے سوال کا جواب. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ انسان پہ وقت آئے گا، آپ کے سوال کریں گے. سب سے ٹف وقت ہوتا ہے وہ انسان پر. جیسے اندر انسان جاتا ہے اسی وقت بس آدمی تھوڑا دبا کے چل رہے ہوتے ہیں، اسی وقت وہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ بندہ جو ہے قبر کے اندر انسانوں کے سٹیپ کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. بس یہاں سے کام شروع ہوتے ہیں. ان 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے، ورنہ پکڑا جاتا ہے. کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں بتائیں. آپ دیکھیں، چھڈو جی پڑھیں گے نماز، دیکھ لیں گے یار، تم اپنی نماز کی فکر کرو. کیا یار ہر وقت نماز کے پیچھے پڑے رہتے جاتے. ان کو دیکھو بھائی، یار تمہیں کیا، ہماری نماز پڑھ لیں گے، تم اپنی فکر کرو، ہم سے کیوں کہتے ہیں آپ نماز کے لیے؟ ایسی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں.
قبر میں جائیں گے پھر منکر نکیر کے سوال کا جواب. نماز کہیے پیچھے ہٹ دوں میں جواب دیتی ہوں جس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے آپ نے. اللہ اکبر، آپ کی نماز کہے گی. منکر نکیر کے سوال کا جواب. دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ نماز آپ کے ان سوالوں کو آسان کر دے گی. اتنی سخت گھڑی کے اندر کوئی آدمی آ کے کوئی سفارش کرے آپ کی بات کریں مجھے بتائے کتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور قیامت تک کے لیے قبر کے اندر ایک غم خسار اور دوست کی مانند ہو جاتی ہے یہ نماز. اللہ یعنی کتنا لمبا وقت ہوگا قبر سے قیامت تک پہنچنے میں. بڑے حالات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جب قبر کے اندر ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے غم خسار دوست کی مانند. غم خسار کہتے ہیں ایک سنسیئر آدمی جو آپ کے غم کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو. ریئل فرینڈشپ کرنے والا آپ کے ساتھ. ہوتے ہیں دوست ویسے تو گپ شپ مارنے والے، لیکن جو ہوتا ہے آپ بیمار ہو تو آپ کے پاس آئے، آپ کی تکلیف کو پوچھے، آپ سے محبت کرے، آپ کے دکھ میں شامل ہو، آپ کے سکھ میں شامل ہو، اس کو کہتے ہیں غم خسار، گڈ فرینڈ. اللہ پاک ہم کو بھی ایسے اچھے اچھے دوست عطا فرمائے اس دنیا کے اندر. دنیا بھری پڑی ہے لالچ، تکلیف ہوتی ہے ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں. اچھا بہت ہوتا ہے ملتے ہیں آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، زیادہ تکلیف ہو جائے پریشانی آ جائے سائڈ سے نکل جاتے ہیں لوگ. پتہ نہیں کوئی لوگ ہیں. تو قبر کے اندر آپ کا بیسٹ فرینڈ جو ہوگا یہ آپ کا ہمارا کیا ہوگی؟ اللہ نماز ہوگی. ایک یہ حدیث آپ کو ابھی پیش کیے میں نے، یہ تو بڑی پڑے اس کے فضائل، یعنی اس کی رحم، اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعامات اس میں رکھے ہیں انسان کے ساتھ. ثواب کتنے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. دیکھیں اتنے ثواب ہیں کہ انسان سوچئے ہر چیز کی مشکل اللہ پاک نے اس نماز کے اندر رکھی ہے. امپورٹنٹ کتنی ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دین سے اس میں امپورٹنس کتنی اس نماز کا، جو اللہ نے سب سے پہلے ہمیں یہ نماز کو حکم دیا نا کہ مسلات اس کے اندر، یہ کتنی زبردست ہے، کتنی اس کی ہمارے دین کے اندر جو ضرورت ہے کتنی. یہ ایک حدیث اس کے بہت زبردست، ایک ہی حدیث ہے کافی ہے کہ سرکار ارشاد فرمائے کہ بھئی یہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، بس کے ساتھ بغیر نماز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ یہ کون بنا رہے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے نبی پاک سے یہ بات. یہ 5 وقت جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے. ستون کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک بلڈنگ آپ نے لی ہے، وہ بلڈنگ ایک پلرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، جب پلر نکال دے پوری بلڈنگ جو جائے گی چھت نیچے آ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اگر ہمارے گھر کے اندر، ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے اولادوں میں نماز نہیں ہے تو ہے ہی نہیں دین. وہ تو بس اللہ ہی معاف فرمائے کس طرف ہوں گے کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی خوشحالی نہیں ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی ترقیاں دیکھ رہے ہیں، وہ تو دوزخ کی آگ کی ترقی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چند دنوں کی ترقی ہے، کھیل ہے ساری. اس پہ محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بغیر، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، بغیر نماز کے دین کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے، قبول ہی نہیں فرماتے. اتنی امپورٹنس دی اللہ پاک نے اس نماز کو کہ ایک شخص آئے مدعو تھے، آپ یہ دیکھیں مثال دی، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی مجھے کچھ بتا دیں، کتنی نمازیں ہیں مجھ پر فرض، میں کیا کروں، کیسے پڑھوں. بدو ایسے سوال کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پر 5 نمازیں فرض ہو گئی. اس کی وہ آگے پیچھے کہتا نہیں، 5 نمازیں تم پہ فرض ہیں بس. تو اس شخص نے قسم کھائی اللہ کی، بدو تھا نا، کہ بس اللہ کی قسم جی، بس جی میں نے عمل پکا کر لیا، میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، میں نہ کم کروں گا نہ اس میں زیادہ کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا. صحابہ بیٹھے تھے، مخاطب کی، اس آدمی نے بڑا سچ کہا. میں اللہ کہ اگر یہ آدمی سچ بول رہا ہے کہ
یہ نماز نہیں چھوڑے گا، اس کو ادا نہیں کرے گا، اگر یہ سچ گائے تو فرمایا میں نبی کہتا ہوں کہ یہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. قیامت جب قائم ہوگی سب سے پہلے مجھے بتائیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا. سب سے پہلے سوال کسی چیز کا سوال نماز کا. ہم اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے اولادوں سے، یہ ترس نہیں آتا ہمیں، ان کا غم نہیں آتا کہ یہ بھائی کس طرح سے نماز چھوڑ رہے ہیں. تو کوئی نمازی ہے اور نماز پڑھتا بھی ہے تو اس میں جو کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ بھائی اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرو. کس طریقے سے پورا کریں گے کہ بندے کے نوافل جو ہوں گے ان کو فرضوں کو ساتھ ملا دیں گے اور اس کو پورا کر دیں گے. تو یہاں ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی ہم بس فرض کر کے بھاگ جاتے ہیں، نفل سنت ہیں جو سنتیں غیر موقدہ ہیں، موقدہ ہیں، نوافل ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اب بھاگ جاتے ہیں. یہ فرض تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن روز قیامت میں آپ کی نمازیں اتنی ہیں کہ اس میں کمی نہیں ہوں گی. پتہ ہے شارٹ کٹ نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی آپ؟ عورتیں خاص طور بہت شارٹ کٹ نماز پڑھتی ہیں. تو کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے فرض نماز آپ کی ایسی ہے کہ آپ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی؟ بتاؤ. بڑی زبردست حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک سے خود سنا ہے، نبی کا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا. اگر اس نے پوری کر لی ہوگی تو فبہا، اگر اس کے پاس نوافل ہوئے تو یہ کمی اس کے ذریعے پوری کر دی جائے گی. نوافل ہم چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. بہت قیمتی چیز ہے نوافل تو بھائی، یہ تو بہت سپورٹ کریں گے ہمیں، ان سے بہت درجے ملیں گے ہم. تو نماز کے ساتھ ہمیں نفل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، یقین فرمایا یعنی نماز کی قائم کرو. قائم کرنے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں یاد رکھیں. قائم میں یہ بھی کہ پابندی کے ساتھ پڑھو، نہیں کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ دی، نہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا. ایک اور بھی قائم حکیم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اسی طریقے سے ادا کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، پوری تیاری کے ساتھ ادا کرنا ہے. تیاری کب سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی وضو سے شروع جاتی ہے. اچھا وضو کرنا مردوں کے لیے جو حکیم ہے، اچھا طرح وضو کرنا، جماعت میں شامل ہونا، احسن طریقے سے ادا کرنا، یہ سب حکیم ہے. سنن کا خیال کرنا، اچھے طریقے سے خیال کرنا، اور سے ہر چیز کو بڑے بہترین طریقے سے نماز کو ادا کرنا، یہ سب حکیم میں آتا ہے. ایک اور معنی بھی نکلتا ہے اس کا کہ نماز کو ہر لمحے بلند کرنا. سبحان اللہ. آگے بتائیں گے وہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ عبادت بھی یہ نہیں بلکہ کیا ہے، اس کو حقیقی عبادت تک پہنچانا ہے، اس کو حکیم کہا جاتا ہے. یعنی یہ کیا ہے، نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صورت نماز ہے، اس صورت نماز سے نکال کے اس کو حقیقت نماز تک لے جانا، یہ حکیم الصلاۃ ہو جائے گا. تو اتنی زبردست چیز ہے نماز. آپ یہ دیکھیں کہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حارث، کہتے میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہ پانی منگایا، میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے فرماتے دیکھا تھا. لیکن دین کس طرح پہنچایا صحابہ نے کہ میں نے اس طرح وضو فرماتے نبی کو دیکھا تھا. تو جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کی، اس کی فجر سے لے کر ظہر تک تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ. پھر جس نے مغرب کی نماز پڑھی
اس کے اثر سے مغرب تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے عشاء کی نماز ادا کی مغرب سے عشاء تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور پھر ممکن ہے کہ بستر پر تمام رات رٹے رہے اور جب صبح کی نماز فجر کی پڑھ لے تو عشاء سے فجر تک کے تمام گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ نماز ہے بھائی. دیکھیں آپ ہے ہتھیار کتنا بڑا اللہ پاک نے دیا. اللہ اکبر. بتائیں سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے نماز انسان کی. کیا کتنے گناہ شیطان کرائے گا اب بتائیں آپ. اب وہاں ہم نماز تو ہم پڑھیں نا اور پھر جائیں اللہ کے پاس ہم کہیں جی ہم کیا کرتے ہیں وہ تو شیطان نے برباد کر دیا. سزا ویسے نہیں ملے گی ہمیں. سزا اس لیے تو دی جائے گی جہنم اس لیے پھینکا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ہمیں چیز عطا فرمائی ہے کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سزا اس چیز کی دی جائے گی کہ تم نے ان چیزوں کا استعمال کیوں نہیں کیا جو میں نے تمہیں انعام دیے تھے. کھلواڑ کیا تم نے ان کے ساتھ, مذاق کرتے رہے تم ان چیزوں کے ساتھ. اس وقت بھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا دیں گے ہمیں جہنم کی سزا کہ جو اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جہاں شیطان چل ہی نہیں سکتا, پہنچ ہی نہیں سکتا, کچھ کر ہی نہیں ہمارا کر سکتا. شیطان کا تو حال ایسے ہے, نماز کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کوسوں میں دور بھاگ جاتے ہیں, نزدیک ہی نہیں آتا ہے, اس اذان سے بھاگ جاتے ہیں. دہشت تاری ہو جاتی ہے, مٹی سر میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اپنے. سب سے زیادہ اس کا چڑ جو ہے نا وہ نماز سے سب سے زیادہ, کیونکہ اس نمازی کی وجہ سے تو اس کو نکالا گیا. وہ تو اس کی سب سے بڑی چڑ ہے, اسی پہ وہ سب سے اڑا ہوا ہے. میں نے بدلا لینا ان سے. تو بھائی کسی حالت کے اندر اس نماز کو چھوڑنے کا سنس ہی نہیں بنتا. اللہ پاک نے اس لیے اتنے انعامات رکھے ہیں نماز میں تاکہ بندہ نماز کو ادا کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرمائے. نماز کے شوق پیدا کرنے کے لیے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے نماز کے لیے. اور سزا بھی ڈرانے کے لیے رکھی ہے کہ کم از کم یہ اگر سزا اس لیے رکھی ہے کہ بھائی اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا اور نماز کے ساتھ یہ بےایمانی کرے گا اور نماز کو چھوڑے گا تو اگر جب سزا دیکھے گا تو سزا کے بعد اس کو شاید ڈر پیدا ہو جائے اور یہ گناہ کو چھوڑ دے. کم سزا ہے آپ مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے 15 طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں. کتنی بڑا خوفناک چیز ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے. چھوڑنے والی بات تو چھوڑ دیں آپ, اس کے تو بہت بڑے عذاب ہیں. 15 عذاب اس کو ملتے ہیں. 5 دنیا میں دیتے ہیں, 3 موت کے وقت دیتے ہیں, 3 قبر میں ملتے ہیں اور 3 قبر کے نکلنے کے بعد ملتے ہیں. دنیا کے 5 عذاب یہ ہیں کہ قبر کی زندگی میں برکت ہی نہیں رہتی. جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے, خاوند نہیں پڑھتے, بچے نہیں پڑھتے, بیوی نہیں پڑھتے, یہ حدیث مثبت ہے, آپ یقین کریں نا اس بات پر. لیکن آپ دیکھ رہے دنیا کے ڈھیر لگا دیں آپ دولتوں کے, بڑے بڑے ویئر ہاؤس کھول لیں آپ, بڑی بڑی بلڈنگ بنا کے کرائے پہ دے دیں, لیکن اللہ کی قسم قرآن اور اللہ کے حبیب کی آواز زبان حق ہے, اس گھر کے اندر کوئی برکت نہیں آ سکتی. رونا پیٹنا بدماشی ہے, آپ سکون نہیں آ سکتا اس گھر کے اندر کبھی بھی. اس کے اندر بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں, عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں, ڈالتے ہیں. یہ سستی کی بات کر, جوان جوان لوگ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے انہوں نے, سب مگر نماز نہیں پڑھتے, اپنی مرضی سے چلے گئے, کبھی آگے کبھی نہیں آئے. تو میں اس میں آپ کیا ہر مسلمان اس میں گواہی دے سکتا ہے, کیونکہ قرآن اور اللہ کے زبان سے نکلی بات جو ہوتی ہے وہ کسی حالت کے اندر بھی غلط نہیں ہو سکتی. کچھ ہی کر لیں, ان کے رونا ہوگا, مصیبتیں ہوں گی, جن ہوں گے, بھوت ہوں گے, پریشانی ہوگی. ایک بندہ بھی اس گھر کے اندر ایسا ہوگا جو نماز میں سستی کرتا ہوا تو فرماتے ہیں یہ عذاب اس کو اتارتے ہیں. پہلا عذاب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں سے, ان کے کاروباروں میں, ان کے گھروں سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم فرما دیتے ہیں. تیسرا یہ کہ اس کا نور پہ بدبختی آنا شروع ہو جاتی ہے.
کتنی ایسی عورت میک اپ کرے، سنگار کرے، خوشبو لگائے، بے نمازیوں کی لعنت برسے گی اس کی شکل پہ. ایسا مرد کتنی خوبصورت بن کے آ جائے، بے نمازی کی شکل پہ لعنت ہی ہمیشہ برستی ہے. بعض اللہ والے تو اس کی شکل نہیں دیکھتے، کیونکہ بعض اللہ والوں کو ایسی نگاہیں دی ہوتی ہیں، وہ تو دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی شکل پہ نظر نہیں مارتے، ہو منہ نیچے رکھتے ہیں، ان کو نظر آئے کہ بدترین شکل میں انسان بیٹھا ہوتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے. اور اگلا تیسرا عذاب یہ دنیا کے اندر کہ نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ سارے اجر اس کو ہٹا دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز تو نہیں پڑھتا جی، تو ایت میں کرنا جی، بڑا دل دا بنا، بہت پاک صاف ہوں، دیکھو جی میں اتنی خیرات کر دیتا ہوں، میں اتنا فلاں کرتا ہوں، غریبوں کا میں اتنا کر دیتا ہوں. بعض لوگ اس تک پڑے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سنیں، یہ حدیث کے اندر ہے کیا ہوتا ہے، اس کے جو نیک کام جو سمجھ کے وہ کر رہے ہیں اس کے اجر ختم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہٹ، سب سے پہلے تو نماز ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے وہ اجر بھی ختم کر دیے جاتے ہیں سارے. اور چوتھا تو بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے. وہ دیکھیں کیا ہے، اللہ سے دعا مانگنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے نمازی کی دعاؤں کو میں قبول ہی نہیں کرتا. ایسا بچہ، ایسا لڑکا ہے، ایسا لڑکی ہے، وہ دیکھیے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، روئے، ان سے منتیں کریں ان کو نماز پہ لگائے. اور ایسے ہی ماں باپ نے دیکھیں میرے بچے نہیں پڑھ رہے، ان کی دولتوں پہ نہ جائیں، ان کے مالوں کو جیب میں ڈالے کے خوش نہ ہو جائیں، ان کی بینک بیلنس کو دیکھ کے خوش نہ ہو، مال دے رہا ہے، بڑا جی میرا بیٹا تو بڑا مجھے پیسے بھیجتا ہے، مجھے اتنے وہ دیتا ہے، مجھے فلاں دیتا ہے، ماں بھی شویں مارتی ہے، باپ بھی شویں مارتا ہے، بڑے جی کاروبار ہیں. سب سے کیا پتا ہے آپ کو سوچ یہ کتنا عذاب میں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دعائیں قبول نہیں کرتا ان لوگوں. اور پانچواں عذاب تو بہت بڑی چیز ہے کہ بہت بڑا سوچ ہے ہمارے پاس کہ جب ہم نیک بندوں سے جا کے دعائیں منگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ہمارے ہم کہتے ہیں حضرت صاحب ہمارے لیے دعا، جیسے حضرت صاحب ہمارے تھے بڑے، ان سے جا کے دعا مانگتے ہیں کسی اللہ والے سے، تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے اچھی صحیح بات ہے کسی اللہ والے سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں. یہ ثابت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو نیک انتہام جس ہم نیک انسان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن بھی لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارے پاس. لیکن نیک بندوں کے دعاؤں سے بھی اس کا استحقاق ختم کر دیا جاتا ہے. اکثر لوگ جب کہتے ہیں نا میں نیک بندوں سے دعا کرتے ہیں جی، تو پہلے وہ کچھ نہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز تو نہیں پڑھتا جی، بہت کوشش کرتے ہیں نماز پڑھے، یہ بڑا پریشان ہے، اس کے لیے فلاں دعا کر دیں. اور کہتے ہیں ایسے آدمی کے لیے دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. یہاں مزاق ہوتا ہے، ایک آدمی بڑا نیک صاف ہوتا ہے، اس آدمی سے عقیدہ بھی رکھتا ہے، سمجھو اپنا پیر بھی بنایا ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ آتا ہے جی میرے فلاں کے لیے دعا کر دیں جی، وہ بڑی پریشانی ہے، مصیبت میں آتے ہیں ایسے لوگ. اب اس کو کیا پتا ہو کہ وہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اتنی سزا ملتی ہے، یہ عجیب سزا ہے. دیکھیں کہ جس آدمی کا عقیدہ اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے، اس کا عقیدہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہاں تو میں تو اس کو بڑا اللہ والا سمجھتا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس نے دعا کی، میرے بھائی کا تو یہ کام نہیں بنا، میری بہن کا تو یہ کام نہیں بنا، میرے چاچے کا تو یہ کام نہیں بنا. تو ہوا کیا، اس منحوس کی وجہ سے اس کا بھی عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے آدمی کی دعا بھی نہ کرے، اسے کہے تو پہلے نماز پڑھ، میرا نہ بیڑا گرک کرا دے. ممکن ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس آدمی کو سزا مل جائے. سب سے پہلا دعا کرانی، اس کو دعا یہ کریں ان لوگوں کی اللہ ان کو نمازی بنا. پھر نمازی بن گئے اور اللہ والے نے یہ دعا کر دی تو اللہ تو قبول، تو یہ تو بڑی اچھی دعا ہے. اگر وہ نمازی بن گئے تو ان کا تو ویسی کام بن گیا اللہ کے فضل سے، ان کا تو ویسی کام بن جاتا ہے. لیکن ڈائریکٹ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جی بس پڑھ لے گا جی، کوشش تو کرتے ہیں کیا کریں جی، وہ پڑھ لے گی جی، لیکن یہ اس وقت مصیبت میں ہے جی، بڑا پریشان ہے، بڑی پریشان ہے اس کے لیے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں. وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ قبول تو کس نے کرنی ہوتی ہے، قبول کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اللہ نے کہہ دیا میں بے نمازی کی دعا اس بزرگ کی بھی نہیں قبول کروں گا. اب اس پہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو سفارش کرنے ہے اس آدمی یا عورت مرد کی، اس کا عقیدہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ سزا اس کی یوں دی ہے کہ تو کیوں ایسے آدمی کی سفارشیں کراتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا. اس کے پہلے نماز کے انتظام کر، نماز کے دعا مانگا، اس کو نمازی بنا. اور پھر دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے موت کے وقت. 3 عذاب ہیں. ذلت سے مرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کون سی ذلت ہوگی انسان کے لیے جو بے نمازی ہے. بھوکا مرتا ہے،
پیاس کی شدت کے ساتھ مرتا ہے، یعنی کہ تو سمندر بھی پلا دو نا اس کو، اس کی اس وقت پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ 3 زم موت کے وقت آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، موت آتی نہیں، آنی نہیں ہماری۔ آج دعا کر لیں، 5 وقت نماز، تو یہ اب اس سے اللہ نے ڈرائش اس لیے دیا ہے کہ اگر انعام سے نہیں ان کی عقل آتی تو کم سے اس خوف سے وہ نمازی بن جائیں اور شیطان سے بچ جائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے اور شیطان اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح قبر کے 3 عذاب بتائے کہ جب قبر میں ڈالتے ہیں اس آدمی کو جو بے نمازی ہے، اتنا ٹائٹ ہو جاتی ہے وہ قبر، اتنا ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہیں۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیں بے نمازی کا حال ہے، روز دنیا قبر میں جا رہی ہے، ایسی مرد ایسے عورتیں۔ یہ کون ہے؟ جس کی سب بتایا جائے نماز میں سستی کرنے والے، چھوڑنے والوں کو تو آگے میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ان کی سزائیں کیا ہیں۔ ان کو تو کہہ دیا کہ وہ تو ویسے ہی ایمان سے فارغ ہیں، وہ تو کفر سے مل گئے نماز چھوڑنے والا۔ تو یہ حدیث ہے کہ اگر نماز کو بیچ میں سے نکال لو تو کافر و مسلمان میں فرق ہی کوئی نہیں رہتا، یہ حدیث ہے۔ بتائیں۔ دوسرا، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ اللہ قبر میں ایک سانپ ایسی شکل کا مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو چیرتا ہے، بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کی آنکھ میں، اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے جو مسلط کی ہے، جتنی تو نے نماز ضائع کرتا تھا، صبح کی نماز ضائع کرتا تھا تو صبح سے لے کے آفتاب تک تجھے سزا دوں گا، ظہر کی نماز ضائع کرتا تھا، ظہر سے لے کے عصر تک تجھے میں سزا دوں گا، عصر کی ضائع کرتا تھا، عصر سے مغرب تک میں تجھے سزا دوں گا، مغرب سے عشاء ضائع کرتا تھا، عشاء تک میں تجھے ماروں گا۔ اور جب وہ ایک دفعہ تھپڑ مارتا ہے تو 70 ہاتھ نیچے وہ زمین پہ دھنس جاتا ہے، اس طرح قیامت تک اس پہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔ ان اللہ و انا الیہ۔ یہ تو بھائی ہم نے بڑا مذاق سمجھا نا دنیا کو، لیکن نماز تو نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہے یہ فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور ایک عذاب تو بڑا عجیب بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ 3 لائنیں لگا دیتا ہے نماز پہ سستی کرنے والے پہ۔ پہلا لائن کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ فرماتے ہیں، غضب میں اللہ تعالیٰ کے۔ اور تیسرا، اس شخص نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، نکالتا ہے اس کو۔ 3 لائن اس کے چہرے پہ لکھی ہوتی ہیں، اللہ والے پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی۔ تو یہ کتاب کے اندر سب جمع کر کے حدیث کا مجموعہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا اللہ والوں نے کہ بھائی کم سے کم ہمیں اگر وہ انعامات جو ہیں نماز کے، اس سے شوق پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعام رکھے، تو یہ جو ہے کم سے کم اس سے ان عذابوں سے ڈر جائیں۔ اللہ نے جو ہمیں نماز کی بتائیں، ان عذابوں سے ڈر جائیں۔ اللہ یہ دیکھیں، تو یہ ہے نماز۔ اور پھر اس کو آتا ہے واتو زکوٰۃ، دوسرے درجے پہ زکوٰۃ کا حکم آتا ہے۔ زکوٰۃ بھی جہاں نماز کا حکم آیا اس کے ساتھ ساتھ میں ہر جگہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو لازم کیا ہے۔ ابو دردہ کی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، آپ دیکھیں طبرانی کے اندر روایت میں آتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کے پل ہے۔ آپ بھی سمجھیں کہ ایک بلند بلڈنگ ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر چل ہی نہیں سکتا، وہ نیچے درجے میں رہے گا۔ یعنی کیا کہ اسلام ایک اونچی بلڈنگ کے مانند ہے، اور اس پہ چڑھنے کے لیے پل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پل ہی کوئی نہیں، تو اوپر کیسے پہنچیں گے آپ؟ تو اسلام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے سے انسان کے ایمان میں کمی جاتی ہے۔ یہ ایمان سے تعلق دیکھیں، جس طرح نماز کا تعلق ہے، تو یہ تو ایسا ہے
ایمان کے ساتھ ہی تعلق زکوٰۃ کا بنتا ہے. اور پھر وہی اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے عذاب بیان فرمائے تاکہ اس عذاب سے ڈرنے کے بعد، اگر نماز سے نہیں ڈرتے تو عذاب سے ڈرنے کے بعد زکوٰۃ دیں. یہ دوسرا ہتھیار ہے شیطان سے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا. کیا سزا ہے اس کی دیکھیں آپ کہ نبی کریم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیس حدیث کو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں کافی، کہ جو شخص چاندی کا سونے کا زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا یہ حال ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو اس شخص کو عذاب کے لیے اس چاندی سونے جس سے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا پیسے، وہ تختی بنا کر جہنم کی آگ بنا کر اس کی پیشانی اور پشتوں پہ ڈال دی جائے گی اور اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا، بتوا تک آگ لگتی رہے گی اس کے اندر، قیامت تک یہ حصہ ہو جائے گا اس کا. دیکھیں اس قدر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں سخت تعویض عطا فرمائی ہے، وعیدیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا یہ حال ہے. تو اس کے لیے بھی بہت سخت سزا ہے. چاندی سونا جتنا اس کا مال ہوگا اس کو تپایا جائے گا، اس کی پشتوں پہ رکھا جائے گا اور اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ اس پر عذاب قیامت تک اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے. اللہ پاک پر رحم فرمائے. یہ ہے دنیا کی محبت کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرائض عطا کیے ہیں ان کو باقاعدہ اسی طریقے سے ادا کریں، اس کا حکم ہے ہمیں. یہاں پیچھتا نماز کے بارے میں بتایا کہ قبر کے اندر سانپ آئے گا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دولت کے مال کو سانپ بنا دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا، اس کا نام بھی گنجا سانپ ہوگا. تو بہرحال یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے ابن ماجہ کے اندر کہ مال جو زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے گلے میں ایک اژدہا پیدا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. مجھے بتایا اژدہا انسان زندہ اس کے گلے میں ایک اژدہا پڑا رہا ہے. بلکہ کیا حدیث کے اندر ہے، مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو گویا ایک چیز ادا کرنے سے دوسری چیز بھی فارغ ہو جاتے ہیں. تو اتنا اس کے ساتھ مطلب معاملہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کا. تو فرمایا ورکم الراکعین، تیسری چیز یہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو. جماعت کے ساتھ نہ ادا کرنے سے ایک ہی حدیث سن لیں آپ، وہ بہت کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے مسجد میں نہیں آتا، اللہ کی فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے محلے کے لوگوں کو جمع کروں، لکڑی جمع کروں اور اس گھر کو آگ لگا دوں. ایسے گھروں کے اندر آدمی جب بیٹھے ہوتے ہیں اور معذور نہیں ہے، کوئی شرعی عذر ان کے پاس نہیں ہے اور ان جماعت میں نہیں جائے نماز پڑھنے، اس کفرستان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح مسجدوں کو قائم کر دیا ہے. اب چاروں طرف میری مسجد ہے، ہر آدمی کے ایسے سچویشن میں لوگ ہیں جو پاگلوں تو باہر بھاگتے ہیں ماڈرن اور پوش بننے کے لیے، مسجدوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگتے ہیں، وہ ادھر چلا گیا، ایئرپورٹ کے پاس چلا گیا. کتنے بدقسمت لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ کے کتنی دور بھاگ رہے ہیں. بس لوگ پوش کے ہیں، ان کو جی بڑے پوش لوگ ہیں، بڑے یہ لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. یہ تو گندے لوگ ہیں، ایشین لوگ، کیا ان کے ساتھ رہنا بتائیں. نہ وہ مسجد ہے نہ کچھ ہے، کچھ اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس ملک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجدوں کے جال بچھا دی. ایک جگہ ایسی ہے، میں چاہوں تو کئی مسجدوں میں پیدل چل کے جا سکتا ہوں، ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے گھر دے دی ہے بتائیں. اور اس ملک کے اندر سوچ بھی سکتے کہ نماز پڑھ بھی سکوں گا میں کہیں. ایسے بھی وقت آیا اس ملک کے اندر کہ کبھی انسان نماز تھا ہی نہیں کوئی چانس پڑھنے کا. تو اب یہ
مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ تو بڑی عجیب قسم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام رکھا ہے اس کے اندر، اتنا کہ یہ آپ نماز پڑھیں 27 گنا زیادہ درجے ثواب مل جاتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی نیکی لکھتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے. اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جیسے بھی کوئی بہت مہمان آپ جس سے بہت پیار محبت کرتے ہیں وہ آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ کے اتنے خوش ہوتے ہیں. یہ چھوڑ رہے آدمی، گاڑیاں رکھی ہیں اللہ نے، گاڑی بھی دی ہیں، عقل بھی دی ہے، شعور دی ہے، جوان بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، آدمی گھروں میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ برکت نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہمارے بچوں کیا ہو گیا، ہمارے بچوں کیا ہو، ایسے جہل دماغ کر دیے شیطان نے ان کے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، ان حدیثوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے. کتنا اللہ تعالیٰ نے ثواب کیا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیکھ کے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی انسان مہمان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس طرح کوئی وضو کر کے گھر سے، آج تو مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی بالکل نزدیک گھر ہے اور آستین چلاتے آتے ہیں گھر سے مسجد میں وضو کرنے کے لیے. پتہ نہیں کیا ان کا کچھ سمجھ نہیں آتا. بھائی تمہارے گھروں میں کیا وضو خانے نہیں ہے کیا؟ تم وضو وہاں نہیں کر سکتے؟ اللہ علیہ میں تو کچھ نہیں کہتا، یا پانی بچاتے ہیں یا پیسے بچاتے ہیں. ہر آدمی تعجب کی بات ہے کہ مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، کتنے بڑے ثواب سے ضائع ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگ 1 منٹ ٹھہرے، میں جماعت میں تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے جناب، وہ ابھی وضو کر رہے ہیں. بتاؤ اللہ کے بندے تم گھر سے آ رہے ہو، اتنا بڑا ثواب ضائع کرو. جو شخص فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو میں اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہوں، اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہوں، رسپیکٹ اتنی اس کے اندر رسپیکٹ کو بڑھا دیتا ہوں لوگوں میں. اور جو اس طرح وضو کر کے آتا ہے، عبداللہ بن عمر بتاتا ہے کہ اگر کی تاریخی ہے جس سے فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو مغربی تاریخی میں آئے گی ساری نمازیں. تو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن نور کامل سے اس کی بشارت دی جا رہی ہے. کتنی بڑی بڑی بشارتیں مجھے ہمارے قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں. اور یہ تو ہے حضرت عمر رضی اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ 27 گنا اس کا درجہ بلند کر دیتا ہوں اس نماز کے اندر. بہرحال بہت ہی اس میں حدیثیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو فرمائی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں. بعض فقہا کے نزدیک ہی تو واجب ہے، مست ہے پڑھنا جماعت کے ساتھ، کیونکہ نبی سے کافی وعید آئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھر ہی جلا دوں لوگوں کے جو نماز نہیں پڑھتے مسجدوں میں جا کے جماعت کے ساتھ. تو یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے بھائیو، جس سے اس کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اب یہاں دوسری طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس نماز کی طرف. وقت تھوڑا ہے، چلو دیکھتے ہیں شاید بات ہو جائے، اس کی کچھ نقات بھی سنتے ہیں. تصوف کے رنگ میں گا نا، اس طرح تصوف کو تلاش کرتے ہیں قرآن کے اندر. پہلی چیز تو آپ یہ دیکھنے کے یہ 3 جو عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں یہ صورت ہے. ہر کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے. نہیں سمجھ بات؟ ایک صورت ایک حقیقت. ایک نماز کی صورت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے اس نماز تک جو اصل ریئلٹی نماز کی ہے. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، ایک صورت ہے نماز کی ہم دے رہے ہیں، ایک اس کی حقیقت کیا ہے وہ الگ چیز ہے. اور قوم مالاکین کی ایک صورت ہے، ظاہر ہے ایک اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے اس کی. تو ہم حقیقت میں کیا ہے صورت کو ادا کر رہے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں. ہم نے اس کی حقیقت کو پانا ہے، اس کی حقیقت تک جانا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے نماز کی دیکھیں آپ. نماز کی حقیقت ہے اطاعت، بندگی مکمل طور پر انسان کو ملتی ہے. اس سے
یہ اس کی حقیقت ہے نماز کی. کیسے؟ جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ جب اٹھاتا ہے ظاہراً، تو حقیقت اس کے کیا ہے؟ اس ہاتھ اٹھا کے انسان کیا چاہتا ہے اور کیوں یہ کام کر رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیے اس دنیا سے، بالکل اب وہی کروں گا جو تیری مرضی کے مطابق ہوگا، تیرے حکم کے مطابق ہوگا، تیری اطاعت کے مطابق ہوگا. اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں تیری ہی اطاعت کے ساتھ زندگی کو گزاروں گا. گویا کہ اس چیز سے ہمیں اس چیز تک پہنچنا ہے، صورت سے حقیقت تک پہنچنا ہے، ورنہ نماز کا مزہ نہیں آیا. ثواب تو مل گیا ٹھیک ہے، لیکن حقیقت نماز کو ہم حاصل نہیں کر سکے. تبھی یہ ہوتا ہے کہ اس دیکھیں نماز کے بارے میں حدیث ہے یہ کہ ایک نماز ایسی ہے جیسے 5 وقت کسی گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہو، اور جب وہ نہر گزر رہی ہو اس میں انسان نہاتا ہو تو کوئی میل کا چوٹ رہ سکتا ہے اس میں؟ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے کیا وہ گانے بجانے سن سکتا ہے؟ وہ حرام کاری کر سکتا ہے؟ وہ بری چیزیں دیکھ کر سکتا ہے یا غلط کام کر سکتا ہے؟ تو حقیقت کیا ہے کہ اس حقیقی نماز تک نہیں ہم پہنچ رہے، اس کی حقیقت کو حاصل نہیں کر رہے. نماز کے بارے میں تو بتایا کہ نماز جو ہے فحش کو، بری چیزوں کو روکتی ہے، تو کیوں نہیں روک رہی؟ اس سے بعد لوگ خود سکتے ہیں نماز تو روکتی ہے ہمیں تو نہیں روک رہی. معجزہ کیا ہے کہ آپ صورت نماز تک گئے، اس کی حقیقت تک نہیں جا رہے. آپ حقیقت تو یہ ہے، جب آپ نے ہاتھ اٹھائی آپ حقیقت یہ اس کی ہے کہ آپ نے کہہ دیا میں بالکل اللہ تعالیٰ تیری اطاعت اور تیری تابعداری کروں گا. یہ حقیقت ہے، اس کی حقیقت تک ہم پہنچی نہیں. دوسری چیز بات زکوٰۃ، ہم نے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے کہ حب دنیا، حب جاہ، حب مال کی محبت ختم ہو جائے. سبحان اللہ. یہ جو عبادت اللہ پاک نے دی ہے اس لیے دی ہے کہ انسان کے دل سے تمام محبتیں زائل ہو جائیں اور اللہ کی محبت اس میں آ جائے. یہ صحیح حقیقت زکوٰۃ ہے. ہم پیسے تو دے رہے ہیں لیکن دل بھی کم ہوتا ہے، ٹھوکر بھی مارتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ پوری نہ جائے، اور کچھ ڈر کے نکال دیتے ہیں، اور اس میں لیٹ بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. نکال بھی دیتے ہیں زکوٰۃ، ٹوٹے پھوٹے دل سے نکال دیتے ہیں. تو وہ تو ایک صورتی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے بھائی ثواب مل گیا یا جو بچ گیا اس چیز سے سزا نہیں ملے گی. لیکن حقیقت نماز کیا ہے کہ حب دنیا نہیں نکلی. تو گویا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے بندہ، اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ہر حکم پہ چلنا چاہتا ہے، تو کیا پہنچائے گی اس کو؟ نماز پہنچائے گی. اس میں صفت ہے. اور حب دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، دل سے نکالنا چاہتا ہے، حب جان نکالنا چاہتا ہے، کیا چیز کو پہنچائے گی؟ زکوٰۃ پہنچائے گی. وہ حقیقت زکوٰۃ ہوگی. ورکوم راکعین، یہ بھی زبردست چیز ہے. حقیقت میں اس کا جو بزرگان دین نے ماشاءاللہ لکھا ہے، ورکوم راکعین ہے کیا؟ یہ نماز کی ایک پوزیشن ہے. دیکھیں نماز کی ایک پوزیشن، ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام جو کرتے ہیں تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کیا اللہ کی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تیری بندگی میں آ گئے. اور جو راکعین میں جاتے ہیں تو دوسرا اظہار ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ورکوم راکعین کو کہتے ہیں عاجزی، انکساری، فروتونی، یعنی خود بینی سے دور، تکبر سے دور، عجز سے دور. اس کے مقابلے عاجزی، انکساری، جھک گئے آپ، رکوع میں آ کے جھک گئے. تو اس رکوع کی حقیقت کیا ہے؟ انکساری ہے، فروتنی ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے. اور یہ جو عاجزی تواضع ہے یہ سب سے بڑا درجہ ہے، اس پر اللہ مل جاتا ہے. یہ نماز کی دوسری کنڈیشن ہے. تو ورکوع اور راکعین کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان، یہاں دوسرا نقطہ آپ سن لیں، ورکوع راکعین میں کیا میسج ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ رہو تم. سبحان اللہ، یہ تصور کی بات ہے. یہ سبق دیتے ہیں رکوع ہمیں، یہ جو جماعت کی نماز ہے ورکوع اور راکعین سے ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو کیا ہو؟ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کر لو. ورکوع اور راکعین تو ملے گا تمہیں کیا؟ اس رکوع کی حیثیت میں کیا ملے گا تمہیں؟ عاجزی ملے گی اور تواضع ملے گی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ مل جاتا ہے. ہمیشہ اللہ تواضع سے ملتا ہے، عاجزی سے ملتا ہے، یاد رکھنا.
تواضع کی مخالف کیا چیز ہے؟ وہ کبر ہے. یہ تصوف میں آپ کچھ ڈیفینیشن دے رہا ہوں اس آرڈر کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نماز. تو نماز کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں ہم کہتے ہیں پہلی جب نماز میں ہم کھڑے تو کیا ہے؟ اطاعت اور بندگی مکمل اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو ماننے والا. اور زکات میں کیا ہے کہ حب دنیا پہ جا ختم کر کے اللہ کی محبت کو دل میں اتار دینا. سبحان اللہ. اور قوم راکین کیا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ نیک لوگ عمل کرنے کے ساتھ جڑ جانا اور ان جیسی تواضع اور فروتنی عاجزی کو اپنے اوپر شامل کر لینا، یہ اس کی حقیقت ہے. تو یہ اب کیسے حاصل کریں ان تینوں چیزوں کو؟ کیا ہم نماز سے حقیقت نماز حاصل کریں، زکات سے حقیقت نماز حاصل کریں، اور راکین سے حقیقت تواضع حاصل کریں، عاجزی حاصل کریں. اس کے لیے کیا کہیے؟ محنت چاہیے. اسی کو کہتے ہیں تصوف اور تزکیہ. ایک آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کو اس مقام تک لینا چاہتے ہیں کہ بندگی مکمل آ جائے، گناہ ختم ہو جائے اس نماز سے. نماز ہی کراتی ہے. اس کے لیے کیا اختیار کرنا پڑے گا؟ ہمیں تزکیے کی لائن اختیار کرنی پڑتی ہے. کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، تبھی کو اس کو فرض عین کہا ہے حکیم الامت نے اس کو. جو لوگ تزکیہ نمازی بننے کے بعد تزکیہ اختیار نہیں کرتے، ان کی نمازیں وہیں رہتی ہیں، ٹکر والی نمازیں رہتی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ ان کی نمازیں نہیں بڑھتی. لیکن وہ لوگ جو ماشاءاللہ بڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کے ساتھ وہ تزکیہ شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہے اس کی نمازوں میں بڑھنا شروع ہوتی ہیں. نمازوں کی نمازوں کے اندر درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پاک صاف، اور پھر اس نماز تک پہنچ جاتے ہیں جو حقیقت نماز ہے، کہ جہاں پر انسان اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اللہ کے ہر حکم کو، ہر بندگی کو، ہر چیز سے نفرت شروع کر دیتا ہے جو اللہ کے خلاف ہے. تو پتہ یہاں چلتا ہے. اسی طرح زکات حقیقت زکات تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نام میں خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ تزکیے کو اختیار کرتا ہے تو اس میں حب پیدا شروع ہو جاتی ہے، حقیقت صراط کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور راکین سجود کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، الحمدللہ رکوع کے ساتھ اس کو یہ کیفیتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جماعت کی برکت ہے، یہ حقیقت جماعت ہے. یہ گھر پڑھ لیتے ہیں، نماز فلاں ہوتی ہے، حقیقت کہاں ملے گی آپ کو اس سے؟ تو ان تینوں چیزوں کو حقیقت تک لانے کے لیے صورتیں حقیقت میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں تزکیہ کرنا پڑے گا. تبھی یہ ہے، دیکھیں آپ کہ اللہ والوں کی نمازوں میں فرق کیوں ہے؟ ان کی نمازیں ان کو گناہ، ان نمازوں کو گناہ نہیں کرتے، ان کو کنٹرول ہوتا ہے پورا الحمدللہ، کیونکہ اس نماز کو انہوں نے بنایا ہے، تزکیے کے ساتھ اس کو بلند کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں تاکہ نماز بلند ہو. تو یہاں ایک چیز صاف ثابت ہو گئی ہے کہ تصوف اور تزکیہ کو اختیار کرنے کا مطلب کچھ اور نہیں ہے، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے، اپنے فرائض کو بلند کرنا ہے، زکات کو بلند کرنا ہے، جماعت کی نماز کو بلند کرنا ہے، اس کو اس تک لے کے جانا ہے. تبھی آپ فرق دیکھیں گے جب آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گے، سبحان اللہ، اور ذکر کرنے سے پہلے آپ کی نمازوں میں بڑا فرق ہوگا. اب آپ حقیقت نماز کی طرف سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو تزکیے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ان میں گناہ کرنے کی جو طاقت وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، احساس شروع ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تزکیے کے ساتھ زکات دے رہے ہیں، اس کو پھر اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے، حب جاہ حب دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ پھر زیادہ دنیا کی طرف چپکتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے دنیا کی طرف، وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ اصل حقیقت محبت تو اللہ کی ہے. اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ تزکیہ کرتے ہیں تو یہ کیفیت اس کی جو کیا ہے، کیونکہ راکین میں انہوں نے کیا کیفیت رکھی ہے، اور راکین کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے، تواضع آتی ہے انسان کو، اور میسج دیتی ہے کیا یہ جڑو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ، تو تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، تو اوپر میسج دیتی ہے، دو میسج اس کی حقیقت جو ہے. تو میرے بھائی یہ الحمدللہ مختصر ان آیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کی ہیں میں نے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سچ مان لیا ہے کہ تو میسج اللہ تعالیٰ جو دینا دیا ہے اس آیت میں یہ دیا ہے کہ میرے بھائیوں اللہ کے فرائض کو پکڑو،
صورتی فیض ادا کرنے کے صرف اکتفا نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ تزکیے کے ساتھ محنت کرو. اور محنت کرنے کے بعد ان عبادات کو بلند کرو. تو جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں تو یہ خالی نہیں ہے، اس کا مطلب پیچھے بہائنڈ کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر رہے ہیں، اپنی عبادات کو صحیح کر رہے ہیں، ان کو بلند کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور بالکل حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مراقبے میں بیٹھتے ہیں کسی شیخ کے ساتھ، میں قسم یہاں کیا کہوں کہ جب ایک مراقبے میں آپ بیٹھتے ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ تو آپ کی کس چیز میں فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اگلی نماز میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے گناہوں میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے اندر عاجزی آنا شروع ہو جائے گی. تو ہر عبادت جو فرائض کی بلند کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کرتا ہے تزکیہ اور ذکر اذکار. اگر ان رسولوں کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی رابطہ شیخ آپ کا مضبوط ہے اور اسی طریقے سے اپنے شیخ سے محبت اور شیخ کے اصول اور اس کے مطابق آپ اگر تزکیہ کر رہے ہیں، یہ نہیں اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ تزکیہ کر رہے ہیں، نہیں. اگر وہ تزکیہ بھی تو اصول ہے نا، وہ تو پھر الگ ٹاپک ہے نا، اس کو اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں آپ تزکیے کو کہ جیسے کرنے کا اس کا حق ہے. الحمدللہ سب سے پہلا حق جو آپ پہ فرق پڑے گا ہماری عبادات پہ پڑتا ہے. فرائض ہمارے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی نماز سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا چیز حاصل ہوگی نماز سے؟ اقیم الصلاۃ سے کیا حاصل ہوگا؟ اطاعت، اللہ کی فرما برداری، گناہ ختم. جو اس نے کہا کہ نماز فحش چیزوں ختم کر دیتی ہے. زکوٰۃ سے کیا حاصل ہوگا؟ حب دنیا ختم، حب اللہ ملنا شروع ہو جائے. تب تزکیے کے ساتھ ہم کریں گے، اس کا تزکیہ کریں گے تب. اور جماعت کے ساتھ کیا حاصل ہوگا؟ عاجزی انکساری آ جائے گی اور اللہ والوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واہ خدا الحمد للہ.